لیکن اس میں یہ بھی کہا گیا اسپیکر صاحب کی طرف سے کہ کچھ ماضی کچھ حال و کچھ مستقبل کی باتیں کی دکھڑے لا کے بیٹھے سو ماضی دے. مجھے تو لگتا ہے ماضی پہ جو بات ہوئی وہی ہوگی کہ آپ نے ہمیں اندر ڈالا. حال کی ہوگی آپ کہتے ہوں گے کہ دیکھیں جی آپ نے اس کا جواب دیا اور ہمیں اندر ڈال دیا. مستقبل میں آپ لوگ بیٹھ کے یہ فیصلہ کر رہے ہوں گے اگلی باری کی دی. تقریباً ایسے ہی. ہاں یہ بات ظاہر ہے سر. ماضی میں کیا ہوا نا, ماضی ان کے پاس بھی یہی ہے کہنے کے لیے کہ آپ نے ہمارے ساتھ یہ کیا, ہم نے انہیں یہ بتایا کہ آپ نے ہمارے ساتھ یہ کیا, تو وہ ایک سکور تو وہاں پہ لیول ہو گیا. اس کے بعد اب آگے تعین کرنا ہے کہ کیا اگلی مرتبہ اب ہم نے یہ کرنا ہے یا ہم نے نہیں کرنا. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اب گورنمنٹ کے کنڈکٹ کے اوپر کہ اگر تو اسے اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے, اور میں غلطی کا احساس سر میں پولیٹیکل بات نہیں کر رہا, جانوں کے ضیاع پہ تو احساس غلطی کا ہونا چاہیے نا سر. آپ کو ایک سٹیپ اہیڈ اس بات پر تو آنا چاہیے کہ اگر کسی بندے کی جان گئی ہے, چھوڑ دیں اس کا تعلق عمران خان سے تھا, چھوڑ دیں اس کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے تھا, چھوڑ دیں اس کا تعلق آپ اس کو تو سر کنڈیم کر سکتے ہیں نا سر. آپ اگر اس کو کنڈیم کریں تو ایک پازیٹیو راستہ تو نکل سکتا ہے. جان ہے. یہ بتائیں مستقبل کے لیے کیا فیصلہ ہوگا, کیونکہ اصل چیز تو مستقبل ہے. مجھے ایک کہیں یہ بھی لگتا ہے, میں ذرا اس دن میاں جاوید لطیف صاحب نے یہ کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ جو جیل بیٹھے وہ حکومت میں آ جائے, جو حکومت میں بیٹھے وہ جیل چلے جائیں. اس کو ذرا سائن لیں. کہنے کا مطلب یہ کہ یار بس کر دو نا. اگر آپ ان کو خوف اس بات کا کہ اگر تابی حکومت آ گئی تو پھر اسی گئے, اور بہت سو کو اس کا خوف. سر میں آپ کو ایک بات کی یقین دہانی کروا دوں, یہ دیکھیں کنڈکٹ کے ساتھ ہوگا اور یہ ابھی معاملہ یہ منٹس میں ختم ہو سکتا ہے. اگر تو جو بروٹیلٹی اس حکومت نے دکھائی ہے یہ اس کے اوپر ندامت کا اظہار کر کے اس کی تصحیح پر آمادہ ہو جائے تو ہماری طرف سے کسی قسم کا اب یہی آرگومنٹ ہے کہ مسئلہ یہ, آپ کی بات میں سمجھ گیا کہ اب اس کی تصحیح کریں, اس کے اوپر ندامت معافی مانگے. وہ کہتے ہیں جی آپ آج کل میں پڑھ رہا تھا کہ عمران خان نومی پہ معافی مانگے. سر آئی انڈرسٹینڈ واٹ یو سینگ. دیکھیں معافیاں نہیں, ندامت دیکھیں انویسٹیگیٹ کریں, پھر جس نے جو کیا ہے اس کو پکڑیں. سر ندامتیں, لیکن سر اس کے اندر آپ کا کنڈکٹ تو کرتا ہے نا, آپ اس کو انویسٹیگیٹ تو ہو لینے دیں نا, اس کی زیادہ انکوائری ہو لینے دیں, پھر جو گلٹی ہو اس کو سزا دے دیجیے گا. آخر میں یہ بتائیں سر, وہ عموماً مذاکرات پہلا مجھے بتائیں آپ پر امید ہو کے نکلے مذاکرات میں؟ کاشف صاحب اگر آپ ابتدا میں پر امید نہ بھی ہوں تو آپ کو کم از کم پازیٹیو جسچر ضرور دینا چاہیے. اس میں سے کچھ نہ کچھ چیز تو آپ پازیٹیو نکال سکتے ہیں. وہ اب ڈیپینڈ کرے گا کہ جب ہم 2 تاریخ کو ان رائٹنگ اپنا چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کریں گے. اور دوسری چیز جو آج حکومت نے کمٹمنٹ کیا ہمارے ساتھ, وہ اس کمیٹی کی عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات ہے. تو کم از کم انہوں نے ہماری اس بات کو تو تسلیم کر لیا کہ مذاکرات. کب ملاقات دے رہے ہیں؟ آج میرا خیال ہے آج یا کل اسپیکر چیمبر کو آگاہی دے دی جائے گی حکومت کی طرف سے, اور پھر اسپیکر صاحب ہمیں انفارم کر دیں گے کل ہو پرسوں ہو. اچھا اس پہ اگریمنٹ ہو گیا, اس کے اوپر حکومت نے اگری کیا کتنی فریکوینٹ ملاقاتوں کا اتفاق ہوا؟ سر وہ تو ظاہر ہے جب بھی آپ کا نیگوسیشن چلے گا اور اس کے اندر کوئی ایسی چیز آئے گی جس پہ ہمیں فیل ہو کہ یہ چیز ہم پازیٹیوٹی کی طرف جا رہے ہیں یا حکومت یہ ڈیمانڈ کر رہی ہے, تو اس کے اندر پھر خان صاحب کے پاس تو جانا پڑے گا. تو وہ اس بات پر ایگری ہیں. یہ سوال اسد کیسر صاحب نے اس پیرائے میں کیا کہ کیا مسلم لیگ نون میاں نواز شریف کی مرضی کے بغیر کچھ کر سکتی ہے؟ حکومت نے کہا نہیں. کیا پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب کی کنسنٹ کے بغیر کچھ کر سکتی ہے؟ نہیں. تو پھر ہم عمران خان کی کنسنٹ کے بغیر کر سکتے ہیں؟ حکومت نے کہا نہیں. پھر ہم نے کہا جی ایکسیس, انہوں نے کہا جی آپ کو ایکسیس پرووائڈ کی جائے گی تاکہ اس کا کوئی فروٹفل رزلٹ نکل سکے. اتفاق سوائے 2 جنوری کے کسی اور چیز پر ہوا کہ 2 جنوری کو ملیں گے؟ نہیں, اس کے علاوہ تو نہیں. وہ انہوں نے ہم سے پوچھا کہ آپ کیا چاہتے ہیں, تو آپ کی چارٹر ڈیمانڈ اس کے قریب تری ہوگی نا جو میں نے باتیں کہی ہیں, جوڈیشل کمیشن بنا دے. وہی 2 چیزیں جو خان صاحب نے کہی ہیں, جوڈیشل کمیشن. ہاں 2 چیزیں. اگلی میٹنگ میں صرف 2 چیزیں کہی جائیں. 2 چیزیں ہم اپنا چارٹر آف ڈیمانڈ کے اندر ایک تو دیں گے جوڈیشل کمیشن, کیونکہ یہ 2 ہی چیزیں خان صاحب نے دی ہیں. ایک جوڈیشل کمیشن دیں گے 9 کا 26 کا, اور دوسرا ہم جو ہمارے اسیر قیدی ہیں ان کا معاملہ لے کے آئیں گے. دیٹس اٹ سر. یہ 3 بڑی ڈیمانڈز ہیں آپ کی. جی سر. عمران خان کو رہا کر دیں. نہیں, عمران خان خود رہا ہو کے آئے گا, مانگ منہ کے نہیں آئے گا. سر پھر ایتھے کیوں ڈیمانڈ کیوں رکھ رہے ہو؟ سر ڈیمانڈ یہ ہے, دیکھیں اس میں ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ عمران خان کا کیس ختم کر کے آپ باہر بھیج دیں. عمران خان خود بھی نہیں, ایک تو عمران خان دا مسئلہ ہے وہ ماندا ہی نہیں. میری بات اگر ضمانت ہو گئی, سزا نہ ہوئی تو جیل کا دروازہ کھلا, عمران خان صاحب کیا کہیں گے؟ سر میری عرض سے سنو, عمران خان دا سب تو بڑا پرابلم ہے کہ میں نے لاسٹ ٹائم آخیا خان صاحب بسی تھوڑی رہائی ایجنڈے تے رکھی, اس آخیا تینوں کنے کیا سی. وہ اپنی رہائی کو ایجنڈے پہ لانا نہیں چاہتا. ہم نے اس کا سر درمیانی حل یہ نکالا ہے سر, نہیں, ہم نے اس کا درمیانی حل یہ نکالا کہ جو عمران خان صاحب کے کیسز ہیں, جب ان کے تمام کیسز کے اندر جو مین کیسز ہیں ان تمام میں اس کی ضمانت ہو چکی ہوئی ہے. اگر اس کی ضمانت ہو جاتی ہے تو پھر آپ یہ قانین قرید کے اس کے نیچے سے
کوئی چھوٹی سی FIR نکال کے اسے مزید اندر نہ بند کریں, اس کا راستہ, اس کو آپ لیگل راستے سے باہر آنے دیں. ادروائز یہ نہیں ہم ڈیمانڈ کر رہے کہ آپ یہ ہم آپ کو یہ دیتے ہیں, آپ ہمیں یہ دیتے ہیں. ہم قانونی طریقے سے, قانونی تو یہ نہیں ہوگا کہ آپ حکومت 2 سال چلا لیں, ہم آپ کے خلاف کوئی تحریک نہیں چلائیں گے اگلے 2-3 سال, آپ عمران خان کو, یہ ڈیل ہے سر, یہ اسی کو ڈیل کہیں گے. سر میری سنیں, یہ اس کو ڈیل کہیں گے کہ ہم کہیں کہ آپ حکومت 2 سال چلا لیں, تو ہم سر پھر اسی کھچ مارنی کو پتہ بھی اگر سامنے نہیں یو آر دا رائٹ سر, نہیں آپ کہہ سکتے سر. پالیٹکس کے اندر اگر آپ یہ کمٹمنٹ دے دیں اپوزیشن میں ہوتے ہوئے کہ میں نے تحریک نہیں چلانی اور حکومت نہیں گرانی, تو پھر آپ سیاست کرنے کے لیے تو نہیں بیٹھے, اور کام کرو نا سر. سر دیٹس وائی آئی ایم سیئنگ کہ یہ اس کا حصہ نہیں ہوگی. حکومت جانے, ہم جانے, جو جن کی مرضی منشا کے ساتھ حکومت آ کے بیٹھی ہے وہ جانے اور حکومت جانے. نہیں سر, وہ نہ جانے اور آپ بھی جانے. نہیں سر, وہ کچھ بھی نہ جانے, وہ اپنا کام کریں. سانو تے حکومت نوں چھڈ دیو نا جی, اسی آپ ایک دوسرے نوں جھٹلا. ہاں دیٹس اٹ.